آیت نمبر 97 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آ کر کہنے لگے ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا ہاں پوچھو، اگر میں نے جواب دے دیا تو ایمان لاؤ گے؟ ہم ایمان لائیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام سے سوال کرتے رہے، حضور جوابات دیتے رہے۔ آخری سوال ان کا یہ تھا کہ جبریل کون ہے؟ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ یہ سوال تھا، آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل لاتے ہیں۔ ہو پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے، پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ آپ کے پاس جبریل لاتا اور جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو میں تلاوت کر چکا ہوں، ترجمہ سنیے۔ آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، پس بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا، جو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے نزول سے پہلے موجود ہیں، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جبریل نے ہی آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کیا ہے، وہ قرآن جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، جس میں اگر وہ قرآن نہ ہوتا تو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی نہ ہوتی۔ اچھا، یہ مضمون بار بار قرآن کریم میں آیا، قرآن کریم کے متعلق، کہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس بات کو بار بار اہل کتاب کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے اگر قرآن کریم نہ آتا، قرآن کریم نہ اترتا، تو جو پہلی کتابوں میں پیش گوئی تھی، خبریں تھیں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان پر کتاب اترے گی، ان کی تصدیق نہ ہو سکتی۔ یعنی وہ پیش گوئیاں ویسے کی ویسے ہی رہ جاتی، اور یہودیوں سے سوال ہوتا بھئی تمہاری کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ ایک نبی آئیں گے، ان پر کتاب اترے گی، اور کتاب کی صفات بھی اس میں بیان ہے، کتاب کی صفات بھی تورات میں مذکور ہیں، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کب آئے گی؟ سینکڑوں سال بیت گئے، ابھی تک تو آئی نہیں۔ تو کتاب کا آنا، حضور کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو پہلے بشارتیں دی گئی ہیں وہ سچ ہیں۔ اگر کتاب نہ آتی تو ان باتوں کی تصدیق نہ ہوتی۔ تو فرمائے گا جبریل تو وہ ہیں جو آپ پر، جنہوں نے کتاب نازل کی، اور کتاب وہ ہے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو ان کی کتاب کی صداقت پر بھی اعتراض اٹھتے، تو ان کو تو جبریل کا مشکور ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اچھا، اگر جبریل کو دشمن سمجھتے ہو تو پھر سنو اعلان۔ اب اگلی آیت کو سننے سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ سوچئے گا، ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، والد ہے، والدہ ہیں، باقی بچے ہیں، یا بہن بھائی بھی ہیں، تو ایک گھر کا سربراہ ہے، باقی ممبرز ہیں۔ تو گھر کے ایک فرد کے ساتھ جب کسی کی لڑائی ہو تو کیا باقی افراد کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ گھر کے ایک فرد کے ساتھ اگر کوئی دشمنی پالے گا تو ظاہر ہے گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ کوئی باہر کا شخص ہمارے گھر کے کسی فرد کے ساتھ اگر لڑائی کرے گا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، دشمنی کرے گا، یقینی طور پر ہمارے ساتھ بھی اس کی دشمنی ہوگی۔ یہ بات مشکل تو نہیں لگی آپ کو؟ دیکھیں نا، ایک گروپ ہے، آپ کی پارٹی ہے، آپ کا گروپ ہے، آپ کی فیملی ہے، یا آپ کی کاسٹ ہے، اس کے ساتھ، اس کے کسی فرد کے ساتھ یا کسی خاندان کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو آپ اپنی کاسٹ ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ محبت کریں گے کہ بھئی یہ ہماری برادری کا بندہ ہے۔ یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرے گا تو آپ اپنے گھر کے فرد کا ساتھ دیں گے، نہ کہ اس کو دشمن کا ساتھ دیں گے۔
اب اس ماحول کو سمجھنے کے بعد پھر اگلی آیت پر غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ خیال کرو کہ تم جبریل سے دشمنی رکھو گے تو اللہ سے تمہاری دوستی ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا. جبریل تو اللہ کا فرما بردار فرشتہ ہے علیہ السلام. وہ تو وہی کریں گے جس کا اللہ انہیں حکم دے گا. تو کسی فرشتے کے ساتھ دشمنی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. کسی ایک رسول کے ساتھ دشمنی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. انبیاء ہوں، رسول ہوں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، کسی ایک کے ساتھ بھی کفر، سب کا کفر ہے. کیونکہ گروہ انبیاء کا جو میسج تھا وہ ایک ہی تھا اور یہ سب ایک ہیں. لہٰذا یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی انبیاء میں سے کسی ایک کی بھی توہین جائز نہیں ہے، فرشتوں میں سے کسی ایک کی بھی توہین جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں اکثر ایسے جملے مزاح میں بول دیے جاتے ہیں، تو موت کا فرشتہ بن کر آ گیا، تو بڑا آیا فرشتہ، یا یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں. موت کا فرشتہ آئے گا تو ایسے ہو جاؤں گا، ویسے کر لوں گا، ادھر چھپ جاؤں گا، اس طرح کی باتیں. تو یہ کفریہ کلمات ہیں. کسی بھی فرشتہ، قبر میں فرشتوں نے سوال کیا تو میں یہ کہوں گا معاذ اللہ. یا قیامت کے دن اگر فرشتوں نے مجھے پکڑنا چاہا تو میں ایسے کر دوں گا. بھئی مجال ہے کسی کی ایسے ایسے کرنے کی؟ فرشتے کے سامنے، فرشتے تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں نا، وہاں کسی کی مجال نہیں ہوگی. لہٰذا ایسے کلمات کفر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ یاد رکھے اس کی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. دیکھیں جبریل تو اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں. بخاری میں ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرنے سے اعلان جنگ اللہ کی طرف سے ہے. تو انبیاء کی بے ادبی کرنے والا کہاں بچ سکتا ہے؟ فرشتوں کی توہین، اور وہ بھی جلیل القدر فرشتوں کی توہین. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں. یہاں فاسق سے مراد کافر ہے. ویسے اس پر ہم بات کر چکے کہ فسق گناہ کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں. تو نافرمانی کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایماندار شخص گناہ کرے یہ بھی فسق، اس کو بھی کہا جاتا ہے. اور کافر نافرمانی جو کر رہا ہے یعنی ایمان نہیں لا رہا تو اس کو بھی فسق کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کا ایک عالم کہنے لگا اللہ کی قسم ہم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا کہ ہم محمد پر ایمان لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے واضح انکار کر دیا، قسم اٹھا کر کہہ دیا ہم سے ایسا کوئی عہد لیا ہی نہیں گیا. حالانکہ یہ عہد ان کی کتابوں میں اب بھی علماء ثابت کرتے. اتنی تحریف کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد، اتنے رد و بدل کے بعد آج بھی اس عہد کی تائید میں تورات میں سے عبارات مل جاتی ہیں. تو وہ کہنے لگا ہم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا. تب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں ارشاد ہوا کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. آپ اعداد و شمار دیکھ لیجئے گا. مشرکین میں سے کثیر لوگ ایمان لائے، عیسائیوں میں سے کثیر لوگ ایمان لائے، لیکن سب سے کم جو لوگ ایمان لائے وہ یہودی ہیں. قرآن کریم نے جو کہا تھا حرف بحرف سچ فرمایا. پھر ارشاد ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو اس طرح پس پشت پھینک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے. اب جب حضور تشریف لائے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا تو اللہ فرما رہا ہے یہ کسی بھی عہد کا پاس کرنے والے نہیں ہیں بلکہ
جب حضور آئے تو انہوں نے اپنی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا۔ پس پشت پھینکنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ کے سامنے، اس کو ایسے پیچھے پھینک دیا، یہ پس پشت پھینکنا، یہ ظاہری صورت ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا۔ پس پشت پھینکنے کا مطلب یہ ہے کتاب ویسے تو انہوں نے بڑی سنبھال کر رکھی تھی، تورات کو بڑے احترام کے ساتھ رکھا تھا اور بڑے حسین جگہوں پر، خوبصورت جگہوں پر بڑی عزت کے ساتھ رکھا تھا، اس کو پھینکا نہیں تھا، لیکن جو اس کا حکم تھا اس کو پھینک دیا تھا، جو اس میں آرڈر تھا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا۔ تاریخ میں کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کو حقیقتاً پیچھے پھینکا ہو، نہ ہی مفسرین نے لکھا ہے۔ کتاب کو ادب سے رکھتے تھے، پورا احترام، پورا پروٹوکول اس کا جو تھا وہ کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کتاب میں جو حکم تھا اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ اس پر اللہ کریم ان سے ناراض ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی مقام غور ہے۔ آج بہترین سے بہترین پیجز پر، کاغذ پر قرآن کریم کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، 4 کلر میں، اعلیٰ طباعت، 100 گرام سے بھی بھاری کاغذ پر پرنٹنگ ہو رہی ہے، بہترین پرنٹنگ ہے، جہیز ایڈیشن، بہت خوبصورت جہیز ایڈیشن چھپ رہا ہے بیٹیوں کو دینے کے لیے۔ تو ہم نے بیٹیوں کے مہنگے سے مہنگا خوبصورت قرآن، گولڈن کلر کی جلد اور پھر اس کا پھر کور خوبصورت، وہ ہم نے دے دیا، لیکن سوچیں کیا ہم نے بیٹی کو قرآن پڑھایا بھی ہے؟ اس کی بچپن سے لے کر اتنی عمر بیت گئی اور پھر ہم نے اس کو قرآن کریم، خوبصورت قرآن کریم کے سائے میں ہم نے اس کو رخصت کر دیا۔ وہ جس کا سایہ ہے، کیا اس کا کام بس اتنا ہی تھا کہ سایہ ہو جائے اوپر سے؟ نہ گھر پہ ہمارے گھر میں وہ پڑھ سکی، نہ سسرال کے کہاں جا کے وہ پڑھ سکی۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا، کچھ لوگوں کے لیے شاید وہ نہ پہلے سنا ہو۔ ایک مجھے ساتھی کہنے لگے جی ہمارے گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑا پریشان نوجوان ایک آیا میرے پاس، کہنے لگا جی ہمارے گھر میں بڑا آسیب ہے، تعلق والے تھے، کچھ پیار تھا بھائی جان کا، اس نسبت سے میں چلا گیا۔ میں عامل تو نہیں، میں نے کہا چلیں جا کے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا جس کمرے سے خوفناک آوازیں آتی تھیں۔ میں ادھر بیٹھا رہا، تلاوت کرتا رہا۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہاں سے آواز آ رہی؟ جی الماری سے آتی۔ میں نے کہا الماری کو بھی ہلا کے دیکھا، اس میں سے بھی کچھ نہیں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ایسا کریں، آپ قرآن مجید لے کر آئیں، میرا خیال تھا اس کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤں گا، آپ تلاوت کیا کریں۔ مجھے تقریباً 10 منٹ لگ گئے اس گھر میں بیٹھے انتظار کرتے، پورے گھر میں شور مچا، قرآن لاؤ قرآن لاؤ، قرآن نہیں مل رہا، گھر سے قرآن نہیں مل رہا۔ تھوڑی دیر بعد آیا، کہنے لگا جی وہ پتہ چل گیا وہاں قرآن مجید پڑا ہوا ہے، جس کمرے میں بیٹھا تھا اسی روم میں۔ اچھا وہاں ایک سب سے اونچی الماری تھی، اس کے اوپر وہ ریل جو بچیوں کو جہیز میں دی جاتی ہے قرآن کریم والی، وہ ریل اوپر سے اتاری، مٹی سے بھری ہوئی۔ اس کو جھاڑا، صاف کیا اور کھولا، اس میں سے کتاب نکالی کہ قرآن اسی میں ہوگا، لیکن جب وہ کتاب نکالی تو وہ ایک ڈائجسٹ تھا۔ میں نے کہا تیرے گھر سے آوازیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ پورے گھر میں قرآن ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا زوال ہے ہمارا، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے، اگر ہے تو پھر خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا بہت اونچی اور خوبصورت جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کتاب کو پس پشت پھینک دیا اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نہ ان کو نفع پہنچائے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا
اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ یہ آیت نمبر 102 ہے اور اس میں جادو کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بابل شہر میں اتارا، ان کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو سکھانا، لوگوں تک پہنچانا، اس کا مقصد ان لوگوں کی آزمائش تھی۔ وہ جادو بتاتے بھی تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ آزمائش ہے، دیکھیں نا، انسان کے پاس نفس ہوگا تو آزمائش ہوگی نا اس کی، یہ خود پر کتنا کنٹرول ہے، عفت مآب ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو اس قوت سے محروم ہوگا اس کی تو آزمائش ہی نہیں ہے۔ آنکھیں ہیں انسان کے پاس تو آنکھوں کی آزمائش ہوگی نا، کہ آنکھوں پہ کتنا ضبط ہے اس کا، کتنا حرام دیکھنے سے رکا۔ اگر ہوں گی نہیں تو پھر آزمائش پہ نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں کی آزمائش تھی اس میں، وہ انہیں سکھاتے بھی تھے اور ساتھ یہ بتاتے بھی تھے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے جادو سیکھا اور پھر جادو آگے کرنا شروع کر دیا، حرام کام کیا۔ اب جادو سیکھنے سکھانے کے متعلق اب جو حکم ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واضح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 کام ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، پہلے نمبر پہ یہ بیان فرمایا، اور سیکنڈ کیا بیان فرمایا؟ جادو کرنا۔ پھر فرمایا ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور مسلمان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ ہلاک کرنے والے کام ہیں۔ کس چیز کی ہلاکت؟ اعمال کی ہلاکت، ایمان کی ہلاکت، اور دل کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی ہلاکت، دل کی دنیا کی بربادی، ان 7 کاموں میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ جادو کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور آیا، آپ نے ساری جادو کی کتابیں ضبط فرما لی اور جادو پر پابندی لگا دی، جو جادو کرتا اس کو سزا دیتے، اور آپ نے ساری کتابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے یا کسی تابوت میں بند کر کے جہاں آپ کی کرسی تھی اس کے نیچے دفن کر دیا۔ آپ کا جب وصال ہو گیا تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یہ جو سلیمان کی اتنی وسیع حکومت تھی نا، اس حکومت کی بنیاد جادو تھا، وہ جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے۔ حالانکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جادو کرنا جائز نہیں، یہ حرام کام ہے، تو آپ جادو والا کام نہیں کرتے تھے۔ تو شیطان نے کہا وہ جادو کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دلیل میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ذرا کھدائی تو کرو کرسی کے نیچے سے۔ وہ کھدائی کی، وہاں سے بکس نکلیں اور وہ کتابیں واقعی جادو کی کتابیں تھیں۔ تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جادوگر تھے۔ اب بنی اسرائیل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری تک یہی مشہور رہا، یہ تمام اہل کتاب انہیں جادوگر ہی سمجھتے رہے اور کہتے رہے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں صحیح عقیدہ لوگوں تک پہنچ گیا، اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن پر لگا ہوا یہ داغ ہٹایا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جادوگر نہیں تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس سے ثواب بہتر ہے، کاش یہ جان لیتے۔ یعنی یہ جو جادو کرنے والے یا برائیاں کرنے والے، حرام کام کرنے والے، کتاب اللہ کا انکار کرنے والے، حضور کا انکار کرنے والے، ان کو اس انکار پر، اس نافرمانی پر جتنا بھی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اگر اس کے بدلے میں یہ ایمان لے آتے اور دنیا کے جو فوائد انہیں ملے ہیں یہ سارے فوائد نہ ملتے تو اس میں ان کا فائدہ تھا، کیونکہ دنیا تو مختصر ہے، ہمیشہ رہنے والی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔